بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، أما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورۃ الفجر کی تفسیر چالو ہے. مکہ میں نازل ہوئی ہے، 10ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اور اس سورت کا خاص ٹاپک جو تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتایا ہے کہ آخرت میں جزا سزا ضرور ہوگی، یعنی کسی کو بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا اور ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. بخشا نہیں جانے کا مطلب یہ کہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا. افحسبتم انما یہ نہیں کہ معافی نہیں ہوگی. جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بیکار میں پیدا کر دیا ہم نے کہ خوب انجوائے کرو اور پھر تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. ایسا ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی پڑے گا. اس لیے قرآن کریم نے کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہی بتایا ہے کہ آخرت میں جزا سزا ہوگی، قیامت آ کر رہے گی، اور جو کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، ان لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک کی پکڑ ہوگی. خاص ٹاپک اس صورت کا یہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. کل ہماری بات چلی تھی سورہ فجر والفجر پر کہ قسم ہے صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی. اور اس میں ہم نے فضیلت سنی تھی فجر کی نماز کی، اور ارادہ بھی کیا تھا کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے. تو بھائی کریں گے رمضان تک. جی، ہمیں تو عبادت کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ بھائی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. تو مطلب ہم رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ کیسے رحمانی مسلمان. رمضانی نہیں، کیسے رحمانی. اور اللہ کا رحم زندگی کے قدم قدم پر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے. جی، ایک خاص فضیلت تھی جو کل باقی تھی، آج سنانی تھی. آخرت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں جانے کی؟ جی، اللہ کا دیدار. یہ سب سے ٹاپ لیول کی نعمت ہے. جنت میں لوگ جائیں گے اور خوب عیش کریں گے، مزے کریں گے، اللہ جمع کرے گا اور کہیں گے میرے بندوں کچھ چاہیے، تو بندے کہیں گے ہے اب باقی کیا بچا ہے جو چاہیے. تو کہا کوئی نعمت کچھ باقی ہو تو علماء بتائیں گے کہ آپ کی زیارت باقی ہے، یہ چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے. یہ اس جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ کی زیارت ہوگی تو پیچھے جتنے مزے لیے تھے نا وہ سب مزے بھول جائے گا. ایسا مزہ اللہ کی زیارت. اور جب اللہ کی زیارت کر کے گھر کو لوٹیں گے تو حوریں اور بیویاں کہیں گی کیا بات ہے، آج تو کچھ چمک دمک کے ساتھ آئے ہو. نہیں ایسا عجیب شان ہو گیا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے اور ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. کیا 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ یعنی کوئی آدمی کو بھی شک ہو سکتا ہے؟ ہر مرتبہ آدمی آرام سے دیکھ سکتا ہے. 14ویں کا چاند ہوتا ہی، اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا ہے کہ اس کے دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اکلا دکھتا نہیں، یوں ہٹنی تھوڑا تھوڑا یوں ہٹنی نہیں. ہر آدمی اپنی جگہ آرام سے بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح نہ اللہ کی زیارت میں کوئی شک ہے اور نہ اس کی زیارت میں تمہیں تو ایک تکلیف پڑے گی کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے، تو اتنی بھیڑ کیسے دیکھیں گے؟ آرام سے دیکھیں. اس حدیث کے بعد فوراً حضور نے یہ فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ اگر تم سے ہو سکے کہ فجر اور عصر میں نہ چوکو تو تم یہ کرنا، یعنی اس کی پابندی کرنا. اس پر علماء نے بتایا کہ گویا کہ فجر کی نماز کی پابندی اور عصر کی نماز کی پابندی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو کیا دولت دلائے گی؟ اللہ کی زیارت کروائے گی. تو بہت بڑی ٹاپ لیول کی نعمت ہمیں مل سکتی ہے جب آنکھیں کھولیں گے. تب زیارت کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھ کھلنے سے ہے نا. تو فجر میں آنکھ کھولنی پڑے گی، آنکھ بند رہے گی تو کچھ نہیں دکھے گا. نہیں ہے ایسا؟ بہرحال تو فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ سے دعا بھی کرتا رہے آدمی اور پابندی بھی کرتا رہے. والفجر. اب جو یہ صبح ہوتی ہے نا،
یہ صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، سچی صبح اور ایک جھوٹی صبح، دو نام ہیں اس کے۔ تو یہاں جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ صبح صادق کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ جب صبح روشنی پھیلتی ہے نا تو ایک پہلے روشنی پھیلتی ہے لمبائی میں، کس میں؟ لمبائی۔ یہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے پھیل کر پھر اندھیرا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چوڑائی میں ایک روشنی پھیلتی ہے اور وہ پوری کائنات میں پھیلتی ہے اور دن بن جاتا ہے۔ یہ جو پہلے والی روشنی ہوتی ہے نا، تو تقویم وغیرہ تو ابھی نکلی نا، پرانے زمانے میں تو یہ سب تھا نہیں۔ وہ جو پہلے والی روشنی ہے یہ الارم ہے روزے رکھنے والوں کے لیے کہ بھائی اب کیا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے، اب صبح صادق ہونے والی ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کر الرٹ ہو جاتا کہ بھائی اب کھانا پینا نہیں ہے، روزہ سیف رہے آدمی کا۔ تو وہ صبح کاذب پہلے ہوتی تھی، اور ہمارے یہاں تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے، کتنا؟ پہلے وہ ہو جاتی ہے اور اس کی 15 منٹ کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ تو اس میں لوگوں کو مدد ملتی تھی کہ بھائی آدمی کا روزہ تباہ نہ ہو جائے۔ ایسے تو اللہ کی بہت ساری حکمت ہے، یہ ایک حکمت ہے کہ آدمی کو روزے میں مدد ملتی ہے اس سے۔ آگے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی، مفسرین کہتے ہیں کہ 10 راتیں اس سے مراد ہے ہر مہینے کی پہلی 10 راتیں اور ہر مہینے کی آخری 10 راتیں۔ اس سے کیا فضیلت ثابت ہوگی اور کیا فائدہ ہوگا؟ آخر میں سب قسموں کو ملائیں گے نا، اور پھر جو مین مضمون ہے اس کو سمجھانے میں مدد ملے گی، بتائیں گے اس وقت۔ بس ابھی یاد رکھیں کہ پہلے مہینے کی پہلے کی 10 راتیں اور مہینے کی آخر کی 10 راتیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، یہ آخری عشرہ آئے گا نا ہمارا، تو اس میں فضیلت ہے بھائی کہ یہ 10 راتیں بہت افضل مانی جاتی ہیں، بہت زیادہ افضل۔ اور چونکہ اس میں کیا ہے، شب قدر ہے، اور شب قدر میں کیا ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے آسمانی دنیا پر، لوح محفوظ میں سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، سمجھ میں؟ اور پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کہاں پر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم جیسی چیز نازل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، عام فرشتوں کو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے جب کوئی مومن اچھی طرح تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کے یہاں تو میلہ لگ جاتا ہے، وہ تو آتے سننے کے لیے۔ صحابہ کرام کے واقعے سنے کہ نہیں سنے ہم لوگوں ہے بھائی، کہ راتوں کو تلاوت کرتے تھے اور محسوس ہوتا کہ کوئی روشنی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئی ہے، جی گھوڑے بھی دکنے لگتے تھے، تو ایسے ہی دیکھا۔ تو چونکہ شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور خود شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت 1000 سال کے برابر آدمی کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے یہاں پر ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ 10 راتیں غفلت میں نہ گزرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 رات کو وصول کرنے کے بارے میں یہ معمول آتا ہے کہ ہماری امہات المومنین یہ فرماتی، امی عائشہ وغیرہ، کہ جب یہ 10 راتیں آتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناڑک کس کے باندھ دیتے تھے۔ مطلب کیا ہے، ایک دم چست ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، یعنی یوں تو پورا رمضان وصول کرتے ہی تھے، لیکن آخری کی 10 رات میں تو آخری لیول کی محنت کر لیتے تھے حضور۔ حالانکہ حضور کی شان کیا ہے کہ آگے کی سب پیچھے کی سب چھوٹی موٹی جو بھی خلاف اولا میں بات ہو سکتی ہے سب چیزیں معاف ہے حضور کی، کوئی پکڑ اوکڑ کچھ نہیں ہے، نبیوں کے سردار ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اتنے پختہ تھے۔ اور یہی نہیں کہ صرف خود عبادت کر رہے ہیں، بلکہ امہات المومنین یہ فرماتی ہے کہ ان راتوں میں پوری کے پورے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگتے ہی تھے، لیکن حضور ہم کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ بھائی عبادت کا موقع ہے، وصول کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے ہمیں بھی ان راتوں میں خوب ٹکا کر محنت کرنی چاہیے، خوب ٹکا کر آدمی کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور ان راتوں کو وصول کرنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے، کس کو معلوم؟ جی بھائی، یہ آخری کی 10 راتیں مجھے وصول کرنی ہے تو سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ جیسے آج کا زمانہ ہے نا، ہر چیز میں ٹپس چاہیے کہ یوں بتا دو نا کہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، نہیں آیا تو حضور پہلے سے بتا کے گئے کہ پوری وصول نہیں ہو پائے تو کس طرح وصول کرنی ہے میں بتا دیتا ہوں، کس طرح وصول کرنے کی۔ تو بھائی بیٹھنے والے نیت کر کے رکھی ہے تو پہلے سے یاد کیا کرنے کا، اعتکاف میں بیٹھ جانے کا، سب سے آسان راستہ۔ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ پورا عبادت میں گناتا ہے، وہ سو گیا تو بھی عبادت میں، کھا رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے بھائی۔ تو آسان طریقہ ہے کہ نہیں، اس سے بہتر کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس کہ اس راتوں کو وصول کر سکے آدمی؟ ہے کسی کے پاس تو بتاؤ، سیکنڈ لائن نہیں ہے، بس یہی ایک آخری درجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو بتاؤ کہ وہ لیالین عشرہ کا فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں؟
کون کون بھائی؟ یوں یوں اونچا کر کے، یوں 4-5 ہی آدمی بیٹھے ہیں، ماحول بننا چاہیے نا بھائی. بھائی ارادہ کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ارادہ تو ہم کریں. بھائی ابھی کوئی کہے کہ بچہ آئندہ مہینے میں 10 لاکھ روپے کی آفر ہے، کون وصول کرنا چاہتا ہے؟ محنت کرنا، میں 2 ہاتھ سے میں کروں گا بھائی. نہیں ایسا نہیں. تو اتنا ہم کیوں ارادہ تو کر لیتے ہیں نا، حالانکہ ہم کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن 2 ہاتھ کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کروں گا. تو بھائی ابھی کریں گے کہ نہیں کریں گے اعتکاف؟ یہ وصول کریں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. کس کی؟ اور رات بول کر دن اور رات دونوں کو مراد لیا ہے. ذی الحجہ کون سے ذی الحجہ بھائی؟ جن ایام میں حج ہوتا ہے نا، وہ خاص دن، جن ایام میں قربانی ہوتی ہے وہ والے دن، اور ان کی راتوں کی قسم کھا رہے ہیں عظمت بتلانے کے لیے کہ یہ راتیں چھوٹی موٹی نہیں ہے. لہذا ذی الحجہ کے بارے میں یہ آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من ہذہ الایام، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہو ان دنوں کے مقابلے میں. یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اسی لیے علماء کرام میں فرماتے ہیں کہ دن تو ذی الحجہ کے افضل ہے، اور راتیں میں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہے. سمجھ میں آخری عشرے کی جو راتیں ہیں یہ افضل ہے، اور دنوں میں کون افضل ہے؟ ذی الحجہ. اس لیے ان ایام کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اس میں ایک روزہ رکھے نا آدمی، 10 دن ہے نا، ایک دن روزہ رکھے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب. کتنے؟ پورے سال. اور عرفے کا دن جو آتا ہے یعنی 9ویں ذی الحجہ کا، اس میں روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنے سال کے؟ ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال، دونوں ملا کر گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ. بھائی چھوٹی موٹی فضیلت ہے. اور ان ایام کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں ہر طرح کی جتنی بھی عبادتیں سب جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسی عبادتیں جمع ہوتی ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ آپ پورے سال میں وہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتے. بھائی حج جاتا ہے آدمی، حج کرنے جاتا ہے کہ نہیں؟ مینا میں بھی رکے گا، مزدلفہ میں بھی رکے گا، عرفہ میں بھی رکے گا. لوگ عمرہ کرنے بھی یہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہاں جا کر اس وقت بھی تو رک سکتے ہیں، لیکن ان کا حج ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پورے سال مینا میں بیٹھے رہو، کوئی فضیلت ملنے والی نہیں. عرفے میں بیٹھے رہو پورا سال، کوئی فضیلت ملنے والی نہیں. لیکن عرفے میں عرفے کے دن بیٹھو جا کر، اور پھر تم یہ گمان رکھو کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو حرام. اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے ایسا. تو یہ فضیلت پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. قربانی ہے، قربانی اب 10 ذی الحجہ کو کرو، 11 کو کرو، 12 کو کرو تو ہو جائے گی. پورے سال بکرے کاٹتے رہو، کوئی قربانی ہونے والی نہیں. تو ایسی عبادتیں اللہ نے ان دنوں میں رکھ دی ہے جو دوسرے دنوں میں ادا نہیں. ذکر سب سے زیادہ ان ایام میں ہوتا ہے. کون سے؟ 10 دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ خاص مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اس سے وہی 10 دن مراد. آئی بھائی بات سمجھ میں؟ تو ان 10 راتوں کی بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں، عظمت بتلانے کے لیے. اور پھر ان 10 راتوں کے قسم کھانے سے اصل ٹاپک میں کیا فرق پڑے گا اور کیا اس میں مزہ پیدا ہوگا وہ تو آگے ہی آئے گا، جب جوڑیں گے تب بتائیں گے. جی آگے کہہ رہے ہیں ایک جی والشفع والوتر. 10 راتیں ہو گئی، رمضان کی مان لو یا ذی الحجہ کی، زیادہ یہ کہ ذی الحجہ کی مانی جائے. والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی. ایک ہی سنکھیا بے کی سنکھیا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ 1 کی اور 2 کی، مثلا 3 کی اور 4 کی، 5 کی اور 6 کی. سنکھیا سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس سے مراد آگے جوڑ کر دیکھو، آگے کیا لیا؟ ذی الحجہ کے 10 دن لیے نا، تو اب اس سے مراد یہ ہے 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ. یعنی ان 10 دنوں میں یہ 2 دن اور زیادہ اہم ہیں. 10 دنوں میں یہ 2 دن اور زیادہ اہم. اور ایک دوسرا قول یہ ہے، اور جو ہمارے ٹاپک سے بھی زیادہ لگتا ہے، کہ اس سے مراد جو ہے مخلوقات ہے. والشفع، کہ مخلوق میں ہر چیز 2 کی عدد میں. کس کی عدد میں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ جو چیز بھی ہم نے بنائی ہے تو جوڑی جوڑی بنائی. سمجھ میں آئے گی؟ بے کی سنکھیا جوڑی جوڑی، شفع بے کی سنکھیا، وتر ایک کی سنکھیا. تو بے کی سنکھیا جیسے آسمان، مقابلے میں کیا ہے؟ زمین، سورج، چاند، دن، سردی، گرمی، جی سمندر اور زمین. اس کو بولتے ہیں اردو میں خشکی اور تری. جی
اسی طرح انسان کے مقابلے میں جناتوں کو پیدا کیا. یہ دو وہ مخلوق ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوالات ہوں گے. ان دو ہی مخلوق کی جو ہے حساب کتاب ہوگا. ارے بھائی واسطے خیر اور شر، نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے مقابلے میں پیدا کیا ہے، اسے ہر چیز میں چلے جاؤ، گھستے چلے جاؤ. تو یہ ہے. اور وتر یعنی ایک، اور یہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو والشفع والوتر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمام مخلوقات کی بھی قسم کھا رہے ہیں اور اللہ اپنی ذات کی بھی قسم کھا رہے ہیں. ایک ہی بات. دوسرا مطلب یہ ہے کہ والشفع کو بھی بندے کے ساتھ جوڑو اور وتر کو بھی بندے کے ساتھ جوڑو، کہ بندوں میں جوڑی جوڑی بھی ہے اور ایک ہی سنکھیا میں بھی ہے. جیسے میں اکیلا تھا ابھی چند سالوں پہلے، تو میں تھا ایک ہی سنکھیا میں، پھر بیوی آ گئی، پھر کہاں ٹرانسفر ہو گیا ایک ہی سنکھیا میں. نہیں ایسا، ایسے ہر آدمی بھائی اکیلا ہے تو ایک ہی سنکھیا میں، بیوی آئی تو ایک ہی سنکھیا. پھر کوئی نیا مارکیٹ میں ماڈل لانچ ہوگا، نیا والا اپنی خاندانی قسم کا بچہ آیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی ایک ہی سنکھیا میں آئے گا. پھر دوسرا والا ماڈل لانچ ہوا تو پھر ایک ہی سنکھیا میں آیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک حالت نہیں ہے، بدلتی رہتی ہے حالت. کیا ہے؟ حالات بدلتی رہی. یوں گیا پھر یوں آیا، پھر یوں گیا یوں آیا. تو ان آیتوں میں جو خاص قسم کھائی گئی نا، وہ یہی بتلانے کے لیے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر استھیر نہیں ہے، ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے. دن رات، جی یہ راتوں کی قسم کھائی. پھر آگے بندوں میں بھی کوئی حالت ایک جیسی نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے. کیا کرے؟ چل پڑے، یعنی رات جانے لگے. تو رات کے جانے میں بھی کیا ہے؟ ٹکاؤ نہیں ہے. یعنی رات تھی اب وہ ہمیشہ کے لیے رات نہیں رہی، بلکہ اب وہ جاری ہے. اس رات سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس رات سے مراد معراج کی رات ہے. کون سی؟ وہی لفظ یہاں استعمال کیا، اذا یسر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی اس رات کی قسم کھا رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے معراج کی رات کب ہوئی، کون سی تاریخ میں ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، اس کی کیا فضیلت ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی تاریخ اور اس کا مہینہ متعین ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. 45 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں. کتنے؟ کہ معراج ہوئی. یہ بات تو خاص پکی ہے. لیکن کون سے مہینے میں ہوئی؟ کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، کوئی کہتا ہے ربیع الاخر میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی، اور پھر کوئی رجب میں کہتا ہے. تو تاریخ بھی پکی نہیں ہے. کوئی شروع کے 10 دنوں کی تاریخ بتاتا ہے، کوئی آخر کے دنوں کی بتاتا ہے. تو بھائی تاریخ کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے، مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے. تو پھر فضیلت کس چیز کی؟ فضیلت اس چیز کی کہ دو چیزیں جانو، کہ معراج کیوں ہوئی تھی اور معراج میں دیا کیا گیا. بس ان دو چیزوں سے ہمارا کام ہے. آم کھاؤ گٹھلی سے مطلب مت رکھو. یہ مطلب معراج کیوں ہوئی تھی؟ بھائی معراج ہوئی تھی خاص حالات میں. حالات کیا تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی، لیکن ہماری طرح انسان تھے، سینے میں دل تھا، حالات کا اثر پڑتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اسباب کے درجے میں سہارا تھا، وہ ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہماری ماں تھی، اور دوسرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے. اور ان دونوں کی وجہ سے حضور کو بہت سہارے بھی ملے ہوئے تھے اور بہت کچھ حالات میں آسانی بھی تھی. ایک طرف جو ہے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور تھوڑے ہی وقت میں واپس حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. دھڑلے سے دونوں سہارے گر گئے، اور جیسے ہی دونوں سہارے ختم ہوئے تو مکہ والوں کی ہمت بہت بڑھ گئی کہ اب تو ابو طالب کی شرم بھی باقی نہیں رہے گی. قبیلے کے سردار تھے، معاملہ ختم ہو گیا. تو حضرت ابو طالب سمجھو کہ ایک طرح کی سیاسی قوت تھی. کیسی سیاسی؟ اس لیے کہ وہاں قبیلہ واد چلتا تھا نا، قبیلہ کی سسٹم چلتی تھی. وہ قبیلے کے بڑے آدمی تھے تو ایک رعب رہتا ہے بھائی. تو وہ ختم ہو گیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ٹکا کر پریشان کرنا شروع کیا. مجبور ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ طائف. کہ بھائی وہاں کے لوگ بات سنیں گے تو کوئی راستہ کھلے گا. اور وہاں گئے تو جہاں مکہ والوں نے کچھ نہیں کیا تھا وہ پورا کا پورا ایک دن میں انہوں نے وصول کر ڈالا. اتنا دوڑا دوڑا کہ حضور کو مارا گیا کہ بھاگتے بھاگتے بے ہوش ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور آدمی کانپ جائے ان حالات کو سن کر اور ان الفاظ کو، جو دعا کے الفاظ ہیں اس میں کیا غم بھرا ہے، کیا بے کسی بھری آدمی پڑھے تو یوں روح کانپ جاتی ہے کہ کیا حالات تھے حضور پر. بہرحال وہ سخت حالات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری
جو سہارے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، اور اوپر سے اتنا خطرناک ظلم کہ جب احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ حضور اس سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے آپ پر؟ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ ٹف دن کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک دن جس کو کبھی طائف کا دن، بہت خطرناک دن تھا، بہت دوڑا کر حضور کو وہاں کے اوباش بچوں نے خوب مارا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی آج ایمان ملا، طائف والوں کے صدقے میں آیا، محمد بن قاسم کے صدقے بہرحال۔ تو اس وقت حضور چونکہ پوری طرح سے حالات میں آ گئے تھے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے کہاں بلایا؟ معراج پر بلایا، معراج کروائی۔ تو یہ بات ہوئی کہ معراج کیوں ہوئی؟ بھائی معراج اس لیے ہوئی، معراج میں ملا کیا ملا بھائی؟ نماز ملی۔ بس یہ ہمارے کام کی چیز ہے کہ حضور کی معراج تو ہو گئی، اب ہماری معراج کہاں ہوگی؟ نماز میں، کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز لینی ہوگی تو نماز کے ذریعے لیں گے، جب باتیں کرنی ہوں گی تو نماز کے ذریعے کریں گے جی۔ اسی لیے جب نماز آئی تو صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ اب تو ہمارے لیے مانگنے کا ایک دروازہ کھل گیا۔ کیا ہو گیا؟ دروازہ کھل گیا، ڈائریکٹ لینے کا، اب کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی مسئلہ ہوگا سیدھا کنیکٹ ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں، مومن سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اس کی فضیلت ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی پر سہارا کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں، مولانا تھوڑی دعا کر دینا، ہماری خاص کر عورتیں بیچاری دعا کر دیں، ان سے کہو تم دعا کر دو کہ ہماری دعا تھوڑی قبول ہوگی۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے؟ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے بھائی، تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بھائی آپ کی ماں جیسی آپ سے محبت کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ ماں کے بارے میں تو آدمی جملہ بولنے کی ہمت نہیں کرتا کہ ماں ہماری نہیں سنے گی۔ تو جب نماز دی ہے تو ہماری حاجتیں ہم کہاں سے پوری کریں؟ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جھک کر پوری کریں۔ صحابہ کو یقین تھا تو بچہ مر گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بچہ زندہ ہو گیا۔ صحابہ کو یقین تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور زمین میں پانی، بولو بھائی، نکل آیا۔ صحابہ کو یقین تھا سفر میں سواری مر گئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور یقین کی بنیاد پر اللہ سے مانگا اور اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جس کو مانگے گا اللہ اس کو دینے والا ہے، حتیٰ کہ وہ کافر جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کے حالات قرآن میں پڑھو۔ وہ یوں تو مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن وہاں سمندر میں جا کر پھنستے تھے نا، تو پھر کہتے تھے مخلصین لہ الدین، یہ کہتے تھے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اس سمندر کے طوفان سے باہر لے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے فلما نجاہم، ہم تو ان کی دعا قبول کر لیتے تھے، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جہاں ہم ان کو نجات دے کر ساحل کے کنارے پر لائے، پھر یہ تھینک یو وہاں مورتی پوجا والی سسٹم میں چلا جاتا تھا ان کا، نہیں ایسے۔ تو وہ کافر جو اللہ کے ساتھ اتنے زیادہ بدعہدی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے تو ایمان والے کی کیوں نہیں سنے گا بھائی؟ اس لیے ایک بات یاد رکھو کہ نماز کے ذریعے لینے کی عادت بناؤ اور خوب ٹکا کر دعائیں مانگو، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے بزرگی ضروری نہیں، ٹوٹ کر مانگیے۔ کیسے مانگیے؟ ٹوٹ کر مانگیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگیے، ضرور دے گا بہرحال۔ تو بھائی معراج کا ہمیں پیغام کیا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ ہم کو کوئی آدمی معمولی سی رقم یوں دے دے تو اس کی اتنی اہمیت رہتی نہیں، لیکن شادی میں کوئی دوست اپنا لفافہ پیش کرے، لفافے میں بند کر کے رقم دے تو اس کی قیمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آدمی اہمیت کے ساتھ لیتا کہ گفٹ آئی ہے، کیا آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز گفٹ کی، کیا کی؟ اوپر بلا کر مستقل بھیجی ہے۔ یوں ہی نارمل دے دیتے نا بھائی، زکوٰۃ کا حکم دیا، دوسری چیزوں کا حکم دیا تو اس کا بھی دے دیتے، لیکن باقاعدہ بلا کر پھر وہاں پر نماز ہم کو دی ہے، خاص پروسیس سے گزار کر، تو مطلب یہ بہت بڑی گفٹ ہے، اور گفٹ کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے اس رات سے اگر ہم معراج کی رات مراد لیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ معراج کی رات میں جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ نماز کی پابندی کا ہے، اور نماز کی بڑی نعمت کو وصول کرنے کا۔ بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور واللیل اذا یسر کی ایک مراد یہ ہے کہ اس سے مراد تہجد کا وقت ہے۔ کون سا وقت؟ رات جب جانے لگے گی تو خاص وقت کون سا ہوگا؟ تہجد کا ہوگا، اور جیسے ہی جائے گی پھر صبح صادق ہو جائے گی، تو مراد تہجد کا وقت ہے۔ اور اس میں جو ہے تہجد کے وقت کی جو ہے قدر اور قیمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی قسم کھائی جائے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تہجد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بندے کو بزرگی اور خاص ولایت تہجد کے بغیر ملتی۔ یہ بات آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجیے۔ آج کل تو بہت گورکھ دھندے چلتے ہیں نا، کوئی کسی کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے، یوٹیوب پر آدمی کیسے بھی بیوقوف بن جاتا ہے۔
بھائی بزرگ اور ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بزرگ اور ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی وفاداری کرے، یہ کیا ہے بزرگ اور ولی۔ فرض نمازوں کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے اور گناہوں سے بچے، یہ اللہ کا ولی ہے بھائی۔ اب کوئی آدمی 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، ہماری قوم اس کے سامنے بھی جا کر جھک جائے گی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بھائی یہ اللہ کا ولی نہیں ہے جی، گناہ کر رہا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنے کا۔ سمجھ میں آئے گی جی؟ تو اللہ کا ولی ہونے کا یہ مطلب۔ تو تہجد کے بغیر آدمی کو ولایت ملتی نہیں ہے، رات کو ٹکا کر رونا پڑتا ہے اللہ کے سامنے۔ کسی عام آدمی باندار کی دوستی ایسے راہ چلتے ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے، خاص ٹائم دینا پڑتا ہے نا، خاص قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تو بھائی اللہ ہے، ساری کائنات کے مالک ہے، ان کے ساتھ دوستی اتنی آسانی سے ہونے والی نہیں۔ اس کے لیے حرام سے بچنا پڑے گا، حلال کو اپنانا پڑے گا، فرائض کو ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں تہجد کے آدمی کیا کرے؟ عادت ڈالے۔ شروع زمانے میں تہجد فرض تھی، کیا تھی؟ فرض۔ جب نمازیں نہیں آئی تھی نا تو صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ تہجد پڑھتے تھے۔ حضور کیا پڑھتے تھے؟ تہجد۔ حضور پر تو پہلے تہجد فرض رہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور کو خاص طور سے حکم دیا گیا کہ بھائی آپ کیا کیجئے؟ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، یا پھر تھوڑا کم کر لیجئے، تھوڑا کم کر لیجئے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ رات کے آدھے حصے میں یا 2/3 حصے میں یا 1/3 حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے حضور کو یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت کیا کیجیے؟ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے اور ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اور اس تہجد پر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے فَعَسَىٰ رَبُّكَ، کیا مولانا؟ فَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں؟ مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود بہت بڑا مقام ہے آخرت کا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تہجد پڑھنا چاہیے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے؟ تہجد کی جو لوگ پابندی کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک خاص اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے جسم بستر سے جدا رہا کرتے تھے رات کی تنہائیوں میں، اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، بغیر حساب کتاب کے آدمی کا قصہ پاک ہو جائے، سیدھا جنت میں پہنچ جائے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کا جو تعارف اور انٹروڈکشن کرایا نا کہ میرے ولی یہ ہے، میرے ولی یہ ہے، میرے ولی یہ ہے، تو اس میں کئی صفات گنائی ہیں۔ یہ دیکھو وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ خاص تعلق بتلانے کے لیے رحمان کے بندے کون ہیں، تو ان کی صفت گنائی ہے کہ یہ ہے، یہ 13 صفات گنائی۔ کتنی؟ تو اس میں ایک صفت یہ گنائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ بندے ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی اللہ کو منا رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں جی، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان حالات میں جو لوگ گزر رہے ہیں بھائی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا تعارف قرآن نے کرایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بہت کم سوتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح ہوتی تھی تو استغفار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت میں رات گزاری نا، پھر بھی صبح ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان نشان ہم سے عبادات نہیں۔ تو رات کو تو ہم بھی بہت کم سوتے ہیں، لیکن کیوں کم سوتے ہیں وہ تو ہم کو ہی معلوم ہے، نہیں ایسا؟ اور پھر اس کے اوپر استغفار کی تو توفیق ہوتی ہی بھائی، وہ عبادت کر کے استغفار کرتے تھے۔ ہم گانا سن کر بھی صبح دیر سے اٹھیں گے پھر بھی کوئی استغفار کی ضرورت نہیں، پکچر دیکھیں گے اور پھر دیر سے اٹھیں گے اور پھر بھی استغفار کی ضرورت، ایسے تھوڑی زندگی چلتی ہے۔ توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور یہ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ کب؟ رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی اور مال ہم نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو میں کیا انعام دینے والا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی انجوائے کے لیے اور ان کے مزے کے لیے جو چیزیں تیار کر کے رکھی ہے
دنیا کا کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جان ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ پر چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کر جو ہے آپ سوچو کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی، اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی، آپ کی انتہا جہاں ہو جائے گی وہاں اس کی ابتدا بھی نہیں ہو پائے گی۔ اتنی خوبصورت ترین جگہ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے جنت کی شکل میں، کن کے لیے؟ تہجد پڑھنے والوں۔ تو بھائی یہ لینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ آج کی دنیا ایسی ہے کہ دنیا کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ عام آدمی جو کھا پی کر آرام سے خوش رہتا تھا وہ بھی اب غمگین رہنے لگا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جتنا ہمارے پاس ہے نا اتنا پہلے زمانے والوں کے پاس ہوتا تھا تو وہ عیاشی کی زندگی سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں، اور ہم کو اتنا بڑا چڑھا کر دکھا دیا گیا ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح بہت بڑی نعمتوں پر بھی کیسے ہیں؟ ناخوش ہیں، اللہ سے راضی نہیں ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اللہ انظر الی من هو فوقی، کہ جو دنیا کے معاملے میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں نا میں ان کی طرف نہ دیکھوں ورنہ ناشکری پیدا ہوگی۔ کہاں دیکھوں؟ جو مجھ سے نچلے درجے کے ان کو دیکھوں تاکہ شکر پیدا ہو۔ اور دین کے معاملے میں کہاں دیکھنے کا؟ جو ہم سے اوپر جا رہا ہے نا اس کو دیکھنے کا۔ اس لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ رات کی تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے کو دیکھنے کا بھی اور ایسے پر رشک بھی کرنے کا اور ایسے سے دوستی بھی کرنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عادتیں ہمارے اندر ڈالے۔ بھائی تہجد پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہی رات کو جلدی سونا پڑے گا۔ نہیں ایسا سب سے بڑا مسئلہ رات کو جلدی سونا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آدمی رات کا کھانا تھوڑا کم کھائے۔ کیسے کھائے؟ اور ٹکا کے کھایا ہے تو ڈکارے لینے کے علاوہ کوئی کام رات کو رہے گا نہیں ہے، غبارے چھوڑتا رہے گا اور ڈکارے لیتا رہے گا، 2 کام اس کے علاوہ اور کوئی کام ہونے والا نہیں۔ تو بھائی رات کو اٹھ کر اگر اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو رات کا کھانا تھوڑا کم کھانے کا، اور دوپہر میں تھوڑا بہت سونے کی کوشش کرنے کی۔ صبح دیر تک نہیں سونے کی، صبح اٹھ جانے کا، اور وہ جو سوتے ہیں وہاں سیٹ کر لینے کا کہاں دوپہر میں 1-8 گھنٹہ آدمی کو سو جانا چاہیے۔ یہ چیزیں آدمی کے رات کے اٹھنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا قیام ضرور فرماتے تھے، قیلولہ۔ ایک بات اور ہے جو سب سے اہم، تہجد پڑھنا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ بہت معمولی گناہ بھی آدمی کو تہجد سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا گناہ آنکھ کا ہے۔ آنکھ سے گناہ ہو گیا تو بھول جاؤ کہ تہجد کی توفیق ہوگی، کب بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جس کو بھی تہجد پڑھنا اس کو رات کو فون استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو فون استعمال، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، رات کو اسکرین پر آپ فون، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گندی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، کامن کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی پروگرام دیکھیں گے اس میں لڑکیاں بن سنور کر آئے گی جی، تو اس کا اثر آدمی کی روحانیت پر پڑتا ہے، اور اثر خود بخود اندر سے نیکی کا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا یہ کہ کسی کی غیبت آدمی نہ کرے۔ دیکھیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کے بزرگ ہیں، ابتدائی زمانے کے یعنی حضور کے زمانے سے بالکل قریب کے ہیں، 1لی-2ری صدی میں آتے ہیں، 2ری صدی میں۔ یہ بہت ٹاپ لیول کے بزرگ ہیں بھائی، یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اسلامک لاء کے بھی ماہر تھے اور حدیث کے بھی ماہر تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہمیشہ تہجد کی توفیق رہی، لیکن 15 مہینے تک میں تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا، اور میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی۔ بعد میں انہوں نے بہت غور کیا تو انہیں کشف ہوا کہ اصل میں ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد گیا اور ایک آدمی کو دیکھا تو تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ بس صرف کیا ہوا؟ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ بس اس بات پر ان کی پکڑ ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات پر اللہ نے میری پکڑ کی کہ میرے بندے کے بارے میں ایسا سوچتے ہو۔ 15 مہینے تک ایسا سمجھو کہ جیسے ابھی ایک خاص آدمی کو کیا کر دیا ہے؟ بائیکاٹ نہیں کر دیا، وہ خاص مجلس سے باہر نکال دیا، پارلیمنٹ سے، تو گویا کہ تہجد کے وقت جو ولیوں کی پارلیمنٹ لگتی ہے اس میں سے باہر نکال دیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، جو ولی ہوگا اس کو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی سزا ہے۔ نہیں ہے سمجھ میں بھائی؟ عاشق کو ایک خاص وقت میں اگر اپنی محبوبہ سے مل رہا ہو اور اس میں اس کو باندھ کے رکھ دو تو اس کے لیے اس کی زندگی کے سب سے کڑے لمحات وہی ہوتے ہیں۔ نہیں ہے سمجھ میں؟ ہجرے کے تو ولی کو سب سے بڑی کڑی سزا یہ لگتی ہے، تو ان کو 15 مہینے تک بائیکاٹ کر دیا گیا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب سوچو ہم لوگ مسجد میں آتے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، اس نے ٹھیک سے وضو کیا کہ نہیں کیا،
یہ دکان سے ڈائریکٹ آیا، اس نے سنت پڑھی کہ نہیں پڑھی، ایسا نماز پڑھا کرتا ہے، نہیں ایسا۔ یہ بھائی ہم حساب کتاب لینے کیوں بیٹھتے ہیں؟ بھائی یہ کام فرشتوں کو دیا ہوا ہے، تو آدمی آلریڈی لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسجد میں آدمی آئے دل فارغ کر کے آئے، کیسا؟ کسی کی طرف کوئی خیال نہیں، پورا خیال کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ شاید اللہ کی نگاہ کرم متوجہ ہو، میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھے ولایت مل جائے، اس حوصلے کے ساتھ آنا چاہیے۔ یہ کیا دوسرے کے کیچڑ میں آدمی پاؤں ڈالتا رہے، پتھر پھینکتا رہے، کیا نتیجہ ہوگا بھائی؟ کپڑے خراب ہوں گے، باطن خراب ہوگا، اور کچھ خراب نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی کے اعمال کا حساب دینے کا نہیں ہے، پکی بات ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس فکر میں نہ پڑے۔ تو بھائی گناہ سے بچیں، تہجد کی پابندی کرنی ہے تو گناہ سے بچیں، رات کو جلدی سوئیں، کھانا کم کھائیں اور حلال کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تہجد کی توفیق عطا کریں گے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی۔ میں اس سے پہلے حدیث سنا چکا ہوں، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں مدینہ میں حضور تشریف لائے، میں بھاگ کر دیکھنے کے لیے گیا، اس وقت سب سے پہلی باتیں جو میں نے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام صلوا والناس نیاں، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، اور اس حال میں نماز پڑھو کہ لوگ رات کو سوئے ہوئے۔ اب کب سوئے رہتے ہیں؟ تہجد کے وقت، تو اس وقت تہجد پڑھے۔ بھائی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تہجد کی کوشش کون کرے گا؟ جیسے رمضان کے خاص عمل میں آتا ہے کہ آدمی تہجد کی پابندی کرے جب سحری میں اٹھائے، تو کر رہے کہ نہیں کر رہے ہم لوگ؟ تو آج ہی سے یہ بھی کر لیں کہ ہر تہجد میں دعا کریں کہ پیارے اللہ جب یہ ملاقات آپ نے کروائی دی، زندگی بھر کے لیے میرے لیے تہجد آسان کر دیجیے۔ کر سکتے کہ نہیں؟ تو رمضان میں دعا کریں۔ تو واللیل اذا یسر میں ایک مراد کیا ہے؟ تہجد کا وقت بھی ہے، جب رات جانے لگتی ہے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو ابھی اتنی تفسیر ہوئی ہے، انشاءاللہ کل اس کی اور تفسیر کریں گے آگے، اور پھر سب قسموں کو ملا کر اللہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں تو ان قسموں سے کیسے نکل رہی ہے اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی کرنے کی توفیق